اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اے رحیم و کریم، اے مالک و خالق، اے کل کائنات کے مالک، اے اپنے گناہ گار بندوں پہ کرم کرنے والے، اے رحم کرنے والے، بے شک تیرا قرآن رحمت ہے، تیرا قرآن شفا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ ہم پہ فرض ہے، وہی ہمارا ایمان ہے، وہی دین ہے، وہی اسلام ہے، وہی ہمارے جنت کا راستہ ہے۔ اللہ خود کہتا ہے ھذہ صراطی مستقیم، صراطی میرا راستہ، ھذہ یہ کیا؟ قرآن ہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ جو قرآن پہ عمل کرے گا وہی سیدھے راستے پہ ہوگا، جو قرآن سے ہٹ کے عمل کرے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ دیکھیں، تقدیر تو اللہ لکھ دیتا ہے، تقدیر کا قلم اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی لکھتا ہے، اور جو تقدیر لکھ دیتا ہے وہی ہو کے رہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اعمال بھی بتائے ہیں جن سے ہم تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ اگر وہ عمل کرنے سے اللہ ہماری تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ اے ایمان والو، ہم پہ جب کوئی سختی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ بے شک اللہ نے جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کا وسیلہ بھی بنایا ہے اس سے بچنے کا، کہ اپنے رب سے کہ آگے توبہ کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے دعا کرو۔ اللہ خود کہتا ہے وقال ربکم ادعونی اجیب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ جب ہم دوسروں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، اللہ کو نہیں پکارتے، مصیبتیں بھی وہی دیتا ہے اور ان سے رہائی بھی وہی دیتا ہے۔ جب ہم اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ سمندر میں کشتی جا رہی ہے، طوفان آ جاتا ہے، کشتی ڈوبنے لگتی ہے، تو کون ہے اسے بچانے والا؟ پھر بندے پکارتے ہیں اللہ ہماری کشتی کو کنارے لگا دے، تو اللہ ہوا کا رخ بدل دیتا ہے اور وہ کنارے لگ جاتی ہیں۔ تو ان کی تقدیر کو کس نے بدلا؟ دعا نے۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں جو تقدیر کو بدل دیتی ہیں، ایک دعا اور ایک صدقہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ دیکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں قرآن میں 82 مقامات پر حکم آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ینفقوا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ پہ خرچ کرو۔ تو تقدیر کو بدلنے کے لیے ایک دعا اور ایک صدقہ۔ تو صدقہ بھی خلوص نیت سے دیا جائے، اللہ کی راہ میں جو دیا جائے۔ 82 مقامات پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اس میں 10 جگہ پر تو زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ تو مال کی ہوتی ہے، جب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ کہتا ہے قیامت کے دن وہی سونا چاندی، وہی مال دولت
آگ میں, جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا. تو انہیں داغا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا مال جمع کرنے کی سزا, جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. 10 جگہ پہ زکوٰۃ کا ذکر ہے, 72 جگہ پہ اللہ کا ذکر, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چوتھے سپارے میں, جب چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اے ایمان والو, تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. ہم کرتے کیا ہیں؟ جو گھٹیا مال ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے ہیں, یہ بھی فلاں کو دے دو, یہ فلاں کو دے دو, جو ہمیں نہیں پسند. تو اللہ گھٹیا چیزیں لینے کے لیے ہے, اپنے لیے تم اچھی چیز. استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ایک عورت ہوتی تھی ہمارے محلے میں, وہ جب چاول بانٹتی, موٹے چاول منگوا کے بغیر تڑکے کا پکا کے بچوں کو بانٹ دیتی, اور اپنے لیے پلاؤ پکا کے بیٹھ جاتی. استغفر اللہ, یہ اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. کہ اللہ محتاج ہے ہماری چیزوں کا؟ اللہ تو کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا, کہ جو اللہ کی راہ میں قرض حسنا دیتا ہے, خوش دلی سے اللہ کی راہ میں اچھی چیز دیتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے, تو قیامت کے دن اللہ کہتا ہے میں اس میں بہت سارا کثیر اضافہ کر کے اسے لوٹا دوں گا. اللہ تو 100 گنا اضافہ کر کے دے گا. تو ہم اللہ کی راہ میں گھٹیا چیز دیتے ہیں, جو ہمیں پسند نہیں ہوتی وہ ہم اللہ کو. کوئی ہمسایوں کا بچہ آ جاتا سالن لینے کے لیے, ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر عورتوں کی میں عادت بتاتی ہوں, سالن کو ہلا کے دیکھیں گے بوٹی, گردن کی بوٹی ڈال دی, سینے کی بوٹی جو ہڈیاں پسلیاں ہوتی ہیں وہ ڈال دی, وہ دے دیں. کبھی اسے لیگ پیس ڈال کے دیا کہ میں اللہ کی راہ پہ دیتی ہوں, میرا رب خوش ہوگا. اللہ بھوکا نہیں ہے, اللہ نہیں مانگتا. اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے, تمہارے ایمان کو دیکھتا ہے. یہ اللہ کی رضا میں یہ غریب کو کیا دیتے ہیں, اس غریب کا بھی دل کرتا ہے مرغ پیس کھانے کو. اگر کسی غریب نے بھیج ہی دیا سالن لینے کے لیے تو کیا ہم اسے لیگ پیس ڈال کے دے دیں گے؟ نہیں, ہے تو میری پسند ہے, یہ میرے بیٹے کو پسند ہے, تو شوربہ ڈال دیا, 2 ہڈیاں ڈال دیں, چلو جی دے دیا. بہنوں سوچو ذرا, یہی ہمارے ہاتھ کا دیا قیامت میں ہمیں اس میں اضافہ کر کے اللہ لوٹائے گا. اللہ کہتا اس وقت تک تمہاری نیکی نہیں گنی جائے گی. یہ لن تنالوا البر, برا کہتے ہیں نیکی کو, اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ دو جو تمہیں پسند ہے. میں اس لیے کہ میری بہنیں جو ہیں اس چیز پہ غور کریں اور کوشش کریں اللہ کی راہ میں اچھی چیز دینے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے, یہ تو چوتھے سپارے کی آیت نمبر 92 ہے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ, خبیث کیا؟ گھٹیا چیز.
کہ اللہ کی راہ میں گھٹیا چیز نہ دو، جو اپنے کام کی نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو، کیا کرنی ہے پڑی ہے دے دو۔ اب جس کو تم دے رہے ہو اس کا بھی دل چاہتا ہے اچھی چیز کے لیے، تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، گھٹیا چیز نہ دو، مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جو تم خرچ کرتے ہو وہ گھٹیا چیز نہ خرچ کرو، گھٹیا چیز اللہ کے نام پہ نہ دو، جو تمہیں نہیں پسند وہ تیرے رب کو پسند آئے گی۔ رب کی رضا کے لیے، رب کو خوش کرنے کے، ہمارے کوئی مہمان آ جائے اچھی سے اچھی چیز لا کے اس کے آگے رکھتے ہیں، ہمارا مہمان خوش ہو کے جائے، تو رب کو ہم گھٹیا چیز دیں گے؟ قرضاً حسنا، خوش دلی سے خرچ کریں اور اچھی چیز دیں۔ تو گھٹیا چیز کے بارے میں ایک بیان ہے چھوٹا سا، اس کی تفسیر میں ہی ہے کہ جنگ احد میں جب 70 صحابہ، وہ غلطی ہو گئی تھی صحابہ سے تو اس کے جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا اور 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں بہت سارے حفاظ تھے، اور آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے دو شریک بھائی بھی تھے، آپ کے ہم عمر تھے، آپ کے دوست بھی تھے، آپ کے محافظ بھی تھے۔ پیارے جنگ بدر جو ہوئی تھی تو ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندا، اس کا باپ اور اس کا بھائی قتل ہوئے تھے جنگ بدر میں، احد بعد میں ہوئی۔ تو ہندا جو تھی ابو سفیان کی بیوی، اس کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی بدلے کی کہ میں نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے اپنے بھائی اور باپ کا۔ اس نے ایک وحشی غلام کو خرید لیا، اسے پیسے دیے، اس نے کہا کہ تم جیسے بھی ہو اس جنگ میں حضرت حمزہ کو شہید کرنا، یہ میرے باپ اور بھائی کا قاتل ہے۔ تو اس وحشی نے وہ طاق میں رہا، حضرت حمزہ لڑتے لڑتے جس طرف جاتے وہ پیچھے پیچھے، آخر اس نے وار کر کے انہیں گرا دیا، اور اس ظالم نے، اس ہندا نے کہا کہ اسے شہید کر کے اس کی ناک کاٹ دیں، اس کے کان کاٹ دیں، اس کی آنکھیں نکال دیں، اس کا سینہ چاک کر دیں، اس کا کلیجہ نکال کے لائیں۔ یہ اس نے انتقام لیا حضرت حمزہ سے۔ جب حضرت حمزہ کو شہید کر دیا اور اس نے ناک کان ان کا سارا لاش خراب کر دی، پیٹ چاک کر دیا، کلیجہ نکال لیا، انتڑیاں نکال لی، اس ظالم عورت نے اس کا کلیجہ دانتوں سے چبایا کہ اس سے میرے بدلے کی آگ جو ہے وہ بجھے گی، اور اس کی انتڑیاں گلے میں ڈال کے لاش کے اوپر ڈانس کیا۔ آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ، جب انہوں نے اپنے چچا کی یہ حالت دیکھی، اور بھی صحابہ بڑے تھے سارے جن کی یہی حالت کی ہوئی تھی، کافروں نے ان کی لاشیں خراب کر دی تھی، 70 مسلمان اس میں شہید ہوئے تھے جنگ احد میں۔ تو حضرت صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، انہیں جب پتا چلا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، حضرت زبیر کی والدہ تھی، تو وہ کفن لے کے میدان جنگ میں آتی ہے، جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، لاشیں بکھری پڑی ہوتی ہیں،
कफन लेके मैदान जंग में आती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि हज़रत सफ़िया मैदान जंग में पहुंच गई है भाई की लाश देखने के लिए, कौन बहन है जो भाई की लाश इस तरह की देखे? बहन का तो कलेजा फट जाता है कि मेरे भाई की लाश का ये हाल की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकार के कहा जुबैर से, जुबैर अपनी माँ को रोको, इसे भाई की लाश पे ना जाने दो, ये नहीं देख सकेगी, नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। लेकिन बहन भी हौसले वाली थी। हज़रत सफ़िया ने जुबैर को धक्का दिया, पीछे हट जा, मैंने सब कुछ सुन लिया है कि मेरे भाई की लाश का जो इन्होंने हाल किया है। भाई को बेटे को हटा के हज़रत जुबैर को आगे बढ़ जाती हैं, जाके देखती हैं भाई की लाश के टुकड़े पड़े हैं, कलेजा निकाला पड़ा है उनका, आंखें निकाली हुई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के उस 2 चादरें लेके आई कफन के लिए। अब यहाँ मैं ये बताती हूँ कि वो लोग अल्लाह के हुक्म पे कैसे अमल करते थे। अब जब ये आयत नाज़िल हुई, वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून, जो तुम अल्लाह की राह में देते हो उसमें घटिया चीज़ ना दो। अब हज़रत सफ़िया इस आयत पे कैसे अमल करती हैं? 2 चादरें लेके आई भाई की कफन के लिए। भाई की लाश के पास ही एक अंसारी की लाश पड़ी थी जो मदीने का रहने वाला था, मुसलमान सहाबी। उसकी लाश के भी ऐसे ही टुकड़े किए हुए थे। तो हज़रत सफ़िया ने कहा कि एक चादर का कफन मेरे भाई को पहना दो, एक चादर का कफन इस अंसारी को पहना दो। लेकिन वो जो चादरें थी उनमें एक चादर छोटी थी, एक लंबी थी। एसार देखें उन लोगों का, हमें इतनी हिम्मत, इतना हौसला, इतनी जुर्रत है। वो कहती मैं चादरें लेके आई हूँ, बड़ी चादर मेरे भाई को पहना दो, छोटी इस अंसारी को पहना दो। लेकिन अल्लाह का क्या हुक्म था कि अल्लाह की राह में घटिया चीज़ ना दो, जो तुम्हें पसंद है वो दो। अब जब उन्होंने हज़रत उस्मान को कफन पहना, उसने कहा छोटी चादर मेरे भाई को पहना दो, बड़ी चादर जो है उसका कफन उस अंसारी को पहना दो। वरना तो कहती कि चादरें मैं लाई हूँ। हज़रत हमज़ा का कद लंबा था, छोटी चादर उन्हें पूरी नहीं आ रही थी कफन में। तो जब वो सर की तरफ कफन करते तो पाँव नंगे हो जाते, पाँव की तरफ कफन करते तो सर नंगा हो जाता। फिर सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हमज़ा को वो चादर पूरी नहीं आती कफन, अगर सर की तरफ सर ढांपते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव ढांपते हैं तो सर नंगा हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर को उस चादर से ढांप दो कफन से, और पैरों पर पत्ते डाल के पैरों को ढांप दो। ये है एसार और कुर्बानी। ये नहीं कहा कि मेरे भाई को बड़ी चादर पहना दो, उसने कहा अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह की राह में देना है तो अच्छी चीज़ दो, घटिया चीज़ ना दो। तो एसार करो तो ऐसा करो, अल्लाह के राह में हमेशा अच्छी चीज़ दो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज का हमारा बयान इतना ही था। दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह हमें छोटे छोटे अहकाम पर
عمل کرنے کی توفیق، یہی اعمال جو ہیں یہی ہماری آخرت میں کام آئیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی بڑا درجہ رکھتی ہیں۔ اے اللہ ہمیں بڑے درجے عطا فرمانا، اعلیٰ درجے عطا فرمانا۔ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔